السلام علیکم معزز سامعین کرام اور میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بتانے والا ہوں، جس واقعے کو سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ آپ کے لیے بڑی نصیحت والا واقعہ ہے۔ اس کو سننے کے بعد آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ اس واقعے میں یہ بتائی جائے گی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کس طریقے سے مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا اور اس وقت حضرت یونس کی حالات کیسی تھی۔ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کا کیا مقصد بیان کیا، کیوں اس کے ساتھ ایسی حرکت کی گئی۔ دوستو، آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ اس واقعے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس واقعے کو مکمل سننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو ایک مرتبہ لائک ضرور کیجئے، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے اب واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک بہت بڑے شخصیت والے نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بڑی آزمائش کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت جگہ پر آزمایا بھی ہے۔ اب یونس کا قصہ آتا ہے جو ایوب علیہ السلام کے قصے سے ملتا جلتا ہے۔ اس سے بھی یہی سبق ملتا ہے، جب ہر طرف سے امیدیں ختم ہو جاتی ہے اور مایوسی کے سیاہ بادل ہر طرف چھا جاتے ہیں، کسی طرف سے بھی امید کی کرن باقی نہیں رہ جاتی ہے اور موت کی طاقتور چکی زندگی کے کمزور دانے کو پیسنے کے لیے چکر لگانا شروع کر دیتی ہے، تو ایک ذات باقی رہ جاتی ہے جو اپنے بندے پر بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ دوستو، جو اس کی مدد کو پہنچتی ہے اور اس انسان کی مشکل کو حل کر دیتی ہے، وہ عظیم ذات اپنی قوت عظیم سے اس کمزور اور ناتواں انسان کو موت کی وادی سے صحیح سلامت نکال لیتی ہے کہ اس پر کسی طرح کی خراش بھی نہیں آتی۔ وہ اس طرح امن و سکون سے ہو جاتا ہے جس طرح وہ اپنے گھر میں سکون سے رہتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین جس کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہے، وہ کسی دنیا کے انسان، کسی دنیا کے مالک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جب کوئی رب کریم کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، جب کوئی رب کریم کی رحمت کے نیچے آ جاتا ہے تو انسان دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تو وہ مچھلی یہ کر سکتی تھی کہ اس کو ایک ہاضمہ بنا لیتی اور اس کو ہضم کر کے اس کو ختم کر دیتی، لیکن خدا کا کرشمہ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو رکھنے کے باوجود حضرت یونس کو دنیا پر پھر سے صحیح سلامت اتار دیا اور اس کو اپنے کام پہ لگا دیا۔ دوستو، یہی تو اللہ کی طاقت ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور کر کے دکھاتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے قوم کو اللہ کی دعوت دی اور انہوں نے اس دعوت کا انکار کیا۔ وہ بستی والے جو بہت زیادہ کمزور تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بستی والوں نے اللہ کی دعوت کو انکار کر دیا، نبی کی بات کو نہیں مانی اور اپنے کفر میں بڑھتے ہی گئے۔ ان حالات کو دیکھ کر یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے اور انہیں 3 دن کے بعد آنے والے عذاب سے ڈرا کر وہاں سے چلے گئے۔ ان لوگوں سے کہا کہ اے میری جماعت، اے میرے گاؤں والے، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ بہت زیادہ افسوس کریں گے، بہت زیادہ پچھتائیں گے۔
آج اگر آپ نے نہیں مانی تو ٹھیک 3 دن بعد آپ کے پاس ایسا عذاب آئے گا جس عذاب کی وجہ سے آپ تہس نہس ہو جائیں گے اور آپ کی ساری یہ قومیں برباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے اگر آپ اچھی طریقے سے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضرور میری بات کو مان کر دنیا میں چلنے کی کوشش کرے۔ قوم نے جب تحقیق کی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ نبی جو بات کہتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ جب انہیں عذاب آنے کا یقین ہو گیا تو اپنے اہل و عیال، بچے اور مویشی کو لے کر کے ایک صحرا میں چلے گئے۔ انہوں نے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے لگے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور آخرکار اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیے۔ اونٹ اور اس کے بچے رونے لگے، گائے اور اس کی اولاد نے بھی وائلہ کرنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ بکریوں میمنہ اور شور کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان سے آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا اور کتنا کرم کرنے والا ہے۔ جب وہ عذاب آیا تو اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑانے لگے، اللہ کے سامنے معافی تلافی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ رحم کھا کر ان کے عذاب کو ٹال دیا، ان کے عذاب کو ہٹا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی والا ایمان لے کے آ جائے اور میں ان کے ایمان کے بدولت میں ان کو نفع پہنچاؤں، سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے رسوائی کی عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور فائدہ دیا۔ ہم نے ان کو ایک خاص وقت مقررہ تک ایسے رخصت دی تاکہ وہ سدھر جائے، اور اللہ کی عذاب کو دیکھ کر جب وہ اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیے تو اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور ان کو مقررہ وقت تک مہلت دی۔ معزز سامعین اکرام اور میرے پیارے دوستو، اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ جتنا بھی گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، نمازیں چھوڑی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ایک مرتبہ رو کر کے دکھاؤ، اپنی آنکھوں کی آنسو بہہ کر کے دکھاؤ، ضرور وہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف فرما دے گا۔ اسی لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، تو رب کے پاس آ کر ایک مرتبہ اپنے سر کو ان کے سامنے جھکا دو، یقیناً تمہاری ساری گناہوں کو بخش دے گا۔ معزز سامعین اکرام، حضرت یونس علیہ السلام کو تو دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام اتنے بڑے نبی گزرے ہیں، اللہ کے ولی تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا دیکھیے، پھر سنیے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں کیسے رکھا۔ یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر ساحل سمندر کی طرف آئے اور کشتی پر سوار ہو گئے تاکہ ان نافرمانوں کی بستی کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ کشتی میں کافی گنجائش سے زیادہ لوگ سوار تھے، بہت زیادہ لوگ سوار ہو گئے تھے اور کشتی ایسا لگتا تھا کہ وہ کشتی ڈوبنے والی تھی، جس وجہ سے کشتی ڈگمگانے لگی۔ جب تمام سواروں کو ڈوبنے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کو کشتی سے اتارنا ہے، جن کے نام قرعہ اندازی میں آئے گا اسے دریا میں ڈال دیا جائے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، جب قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ کشتی والوں نے آپ کو دریا میں پھینکنے سے انکار کر دیا کہ اس نیک آدمی کو دریا میں نہیں پھینکنا۔ دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ اس مرتبہ بھی قوم نے آپ کو پھینکنے سے انکار کر دیا۔ تیسری بار پھر قرعہ اندازی کی گئی تو اس بار بھی یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا تو پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گیا۔ ہر بار قرعہ اندازی
کرنے پر آپ ہی کا نام نکلتا ہے۔ اس مرتبہ یونس علیہ السلام قوم سے ایک طرف ہو گئے، کپڑے اتارے اور دریا میں کود گئے۔ اس وقت اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، وہ دریا پھاڑتی ہوئی آپ کے پاس پہنچی۔ جو ہی یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی، اس کا گوشت کھانا ہے، نہ اس کی کسی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہاری نقصان پہنچے گا۔ اے مچھلی، میری حکم کو تو پالن کر۔ اس میرے بندے کو، یہ میرے نیک بندے ہیں، ان کو کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کو کسی چیز کی پریشانی نہیں پہنچنی چاہیے، نہ کھانے کی پریشانی ہونی چاہیے، نہ کسی کی ٹینشن ہونی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو آپ بے شمار اندھیروں کی لپیٹ میں تھے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، یعنی اندھیرے کے اوپر اندھیرا تھا۔ آپ کس قدر اندھیروں میں تھے۔ اللہ نے جتنی مدت چاہا آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمات سکھائے جن سے اندھیرا چھٹ جاتے ہیں اور تکالیف دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آپ قرآن کو سنیں کہ ان منفرد اور عجیب قصے کو کس انداز سے پیش کرتا ہے، جس پر ہر پریشان حال اور مصیبت زدہ انسان کے لیے تسلی اور اطمینان ہے۔ ایسے انسان کے لیے امید کی کرن جس پر زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی ہو اور اس کا اپنا دل بھی مایوسی سے گھٹتا ہو اور اس کو اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نظر نہ آتی ہو۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ مچھلی والے کا ذکر ان کا سنو جب کہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، پھر یہ اندھیروں کے نظر سے پکار اٹھا کہ اے میرے معبود، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالم میں سے ہوں۔ تو پھر ہم نے ان کو اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ حضرت یونس علیہ السلام تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ہر تکلیف سے بچا کر کے رکھا۔ مچھلی کے پیٹ میں ہونے کے باوجود بھی اللہ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم سے یہ سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ اگر ہماری پوری دنیا اندھیرا ہو جائے، اگر ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ ہم اس دنیا میں کیا کریں کیا نہ کریں، بلکہ ہم پوری طریقے سے ٹوٹ جائے، تو اس رب کو یاد کرو، حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو۔ جب وہ سمندر میں کودے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا۔ سیم اسی طرح اللہ رب العالمین کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اگر تمہیں چھوڑ دے، اگر تم تنہا نکل جاؤ، صرف اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اپنی مصیبت کو ان کے سامنے ذکر کرو۔ جب اللہ کے سامنے کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، کوئی ذکر کی جاتی ہے، تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے اور اپنے بندے کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ میرے دوستو، اگر رب کو نہیں مانو گے تو آپ دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے اور آخرت میں آپ کی بربادی ہی بربادی ہوگی۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ رب کو مان کر زندگی گزاریں، چاہے کتنی بھی تکلیفیں آ جائے، چاہے کتنی بھی پریشانی آ جائے، آپ کو کسی چیز کا ٹینشن نہیں لینا ہے۔ صرف رب سے فریاد کرے، رب کے اوپر بھروسہ کر کے رکھے، دنیا میں اسی طرح زندگی گزارے۔ دوستو، میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو میرے مسلمان بھائیوں میں سے جو پریشان ہے، جو پریشانی حالی زندگی گزارتا ہے، یا اللہ اس کی زندگی میں آسانی فرما، یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔